سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ قالت رسلهم، کہنے لگے ان کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو اقتدار سے بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے اپنی طرف تاکہ وہ تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کر دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں مہلت دے دے ایک مدت مقرر تک کے لیے۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، قوم کے لوگ کہنے لگے کہ تم کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے انسان ہو۔ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو اس چیز سے جس کی عبادت کرتے رہے ہمارے آباء و اجداد۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پس لاؤ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل۔ قالت لهم رسلهم، کہنے لگے ان سے ان کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ان نحن الا بشر مثلکم، کوئی شک نہیں کہ ہم بشر ہی ہیں تمہاری طرح، ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ پاک احسان کر دیتے ہیں جس پہ چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان، اور ہمارا حق نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی واضح دلیل لائیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو شکر ادا کرنے کی ترغیب دی اور کفران نعمت پہ نعمت کے چھن جانے کی طرف توجہ دلائی، اور ان کو یہ بات یاد دلائی کہ دیکھو تم سے پہلی قوموں نے جب اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا تو ان کا کیا حشر ہوا۔ اسی ضمن میں فرمایا جب ان کے پاس ان کے رسول آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، دعوت الہی لے کر آئے، تو ان لوگوں نے
اللہ کے نبیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، اپنے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھے یا ان کے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھے یا اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال کے حسرت اور افسوس کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں سے کہا کہ جس دعوت کو تم لے کر آئے ہو ہم اس کے متعلق مکمل طور پہ شک اور شبہ میں پڑے ہوئے۔ تو اللہ کے نبیوں نے اس میں ان کو سمجھایا، افی اللہ شک، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ اللہ جو ایک سچائی اور حقیقت ہے، اللہ الحق، اللہ ہی تو حق ہے، تم اس حقیقت اور سچائی کے بارے میں شک میں پڑے ہو؟ تو ذرا غور تو کرو کہ ان آسمانوں زمینوں کو بنانے والا کون ہے؟ کفار مکہ سے اور اس سے پہلے کفار سے جب بھی سوال ہوا کہ پیدا کرنے والا کون ہے، خالق کون ہے، بنانے والا کون ہے، تو ان کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا تھا کہ خالق، بنانے والا، پیدا کرنے والا صرف کون؟ وہ اللہ رب العزت۔ ہمیں افی اللہ شک کو، دوست اللہ کے بارے میں اب تم شک کر رہے ہو، جس نے تمہیں بنایا، تمہارے ماں باپ کو بنایا، آسمان و زمین کو بنایا، فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا بعض خالق ہی نہیں فاطر بھی ہے۔ قرآن کریم میں کہیں پہ فاطر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں بدیع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں فاطر اور بدیع یہ مترادف ہے، ان کا ایک ہی معنی ہے، اور ان کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر مٹیریل اور نمونے کے ابتدا سے پیدا کرنے والا۔ خالق اس کو کہا جاتا ہے جو خام مال سے دوسری چیز کو تیار کرے، پہلے نمونہ ہو پھر اس کو دیکھ کے کسی اور کو بنا دے۔ تو اللہ خالق بھی ہے اور اللہ فاطر اور بدیع بھی ہے، پہلے انسان کو بغیر کسی نمونے کے اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح ہر چیز کا پہلا اللہ نے بغیر اس کی ڈیزائننگ کے، اپنی قدرت سے، بغیر کسی مٹیریل کے اللہ نے اپنے طاقت اور خود سے ہر چیز کو بنایا۔ تو فرمایا وہ اللہ فاطر ہے، آسمان و زمین کو ابتدا سے بنانے والا ہے۔ اس اللہ کے بارے میں تم شک میں پڑے ہو، اور وہ اللہ تمہیں اپنی طرف اس لیے بلاتا ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں اس لیے اپنی طرف دعوت دیتا ہے تاکہ وہ تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کر دے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں قرآن کریم نے من ذنوبکم فرمایا، یعنی فرمایا لیغفر لکم ذنوبکم، سارے گناہ معاف کر دے۔ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، لیکن وہ سارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے توبہ کے ساتھ۔ اور پھر علماء نے یہ تفصیل بھی لکھی ہے کہ اللہ پاک گناہ معاف کرتا ہے وہ جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو محض اللہ کا حق ہوتا ہے، اور جو حقوق العباد ہے جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، وہ اللہ تب تک معاف نہیں کرتے جب تک حقدار جو ہے وہ خود معاف نہیں کرتا۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ اللہ کا حق ہے۔ رمضان کے روزے نہیں رکھے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگرچہ بہت بڑا مجرم ہے یہ انسان، لیکن اس کے جرائم اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی وسیع ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی بندے کا حق دبا لیتا ہے، کسی بندے کی زمین دبا لیتا ہے، کسی کا مالی حق ادا نہیں کرتا، بہنوں کی وراثت ان کو ادا نہیں کیا، رشوت لی یا دھوکہ دیا، فراڈ کیا، ملاوٹ کی، یہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے۔ اور یاد رکھے حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اور وہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا، ورنہ پھر اس کا بدلہ قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا۔
اس لیے میرے محترم دوستوں، حقوق اللہ بہت اہم ہے، لیکن ان سے کہیں زیادہ حقوق العباد اہم ہے کہ ہماری وجہ سے کسی بندے کو کوئی اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ اس قدر حقوق العباد اہم ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے، حق اس کا بنتا ہے، وہ لے سکتا ہے، شرعاً اس کو اجازت ہے، لیکن وہ صرف اس لیے حق چھوڑ دیتا ہے کہ لڑائی نہ ہو، فساد نہ ہو، آپس میں بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، ایک بھائی کہتا ہے میں اس لیے اپنا حق چھوڑ رہا ہوں کہ تاکہ لڑائی نہ ہو، فساد نہ ہو، گھر نہ بگڑے، پارٹنر آپس میں ہے، ان میں اختلاف ہو گیا تقسیم کے معاملے میں، ایک شریک کہتا ہے میرا حق بنتا ہے لیکن میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ اختلاف نہ ہو، لڑائی نہ ہو، تو اللہ پاک، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت کے بیچ میں محل ملے گا، جنت کے بیچ میں محل ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں، یہ اس قدر اہم ہے حقوق العباد کا موضوع۔ تو فرمایا لیغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور باقی گناہوں کی معافی کے لیے تمہیں ایک مدت تک مہلت دے دے۔ دیکھیں فوری گرفت نہیں آتی اللہ کی طرف سے، ایک آدمی گناہ کرتا ہے فوری طور پہ نہیں پکڑا جاتا، اسی وقت اس کی گرفت اور پکڑ نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اللہ پاک انسان کو مہلت دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے۔ یہ ڈھیل کس لیے؟ ڈھیل اس لیے نہیں کہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائے، بلکہ ڈھیل اس لیے ہے کہ اب بھی توبہ کر لو، معاملات سیدھے کر لو، معافی تلافی کر لو، اپنے سارا کچا چٹھا جو ہے وہ یہی دنیا کے اندر صاف اور کلیئر کر لو، تاکہ جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو بالکل سرخرو ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہو۔ اس لیے فرمایا وہ تمہیں مہلت دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے جب یہ دعوت دی تو قوم کے لوگوں نے دو سوال کیے، ایک اعتراض کیا، ایک سوال کیا۔ اعتراض یہ کیا کہ ان انتم الا بشر مثلنا، تم کہتے ہو ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمیں اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، ہمیں اللہ نے اپنا جو ہے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ ان انتم الا بشر مثلنا، تم بھی ہماری طرح کے انسان ہو، کھانا تم کھاتے ہو، پانی تم پیتے ہو، بیوی بچے تمہارے، والدین تمہارے، بہن بھائی تمہارے، بازاروں میں تجارت، لین دین، معاملات سارے تم کر رہے ہو، تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تم خلیفہ بن گئے اللہ کے، تم اللہ کے نائب بن گئے، تم اللہ کے نمائندے بن گئے، ہمیں اللہ نے کیوں نہیں یہ نمائندگی دے دی؟ اور تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ہی چن لیا ہے؟ اور میرے عزیز دوستو، اس قدر ان کی سوچ گری ہوئی تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نمائندہ بھی اس کو بنائے جو بڑا جاگیردار ہو، جو بڑا سرمایہ دار ہو، جس کے پاس زیادہ دولت ہو، دنیا کے اعتبار سے آسودہ حال ہو، اس کو اللہ اپنا نمائندہ بنائے۔ یہ کیا ہوا کہ اللہ نے اپنی نمائندگی کے لیے غریب، غرباء، مسکین اور ایسے لوگوں کو چن لیا جو دنیا کے اعتبار سے آسودہ حال نہیں ہے، ان کو کیوں اللہ نے چن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کافر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ واقعی نبوت حق اور صداقت ہے تو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ مکے اور طائف کے کسی بڑے انسان پہ، کسی جاگیردار پہ یہ قرآن کریم کیوں نہیں اترا؟ ابو طالب کے یتیم بھتیجے پہ کیوں اترا؟ اسی پہ کیوں نازل ہوا؟ اللہ کے نبیوں پہ یہی اعتراض کیا، تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تم کیسے ہمارے جو ہے وہ قائد بن سکتے ہو؟ تم ہمارے کیسے رہبر اور رہنما بن سکتے ہو؟ کون سی تمہارے اندر صفت ہے؟ ہم سے تمہارا کیا جدا گانا تشخص ہے؟ اس
پہ اللہ کے نبیوں نے اور کیا کہنے لگے؟ تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، ہمارا خیال تو صرف یہ ہے کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں سے ہٹانا چاہتے ہو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ ہم نے جن کی غلامی اختیار کی ہے تم چاہتے ہو کہ ہم ان کی غلامی سے نکلیں، تم چاہتے ہو ہم بتوں کی عبادت سے نکلیں، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے فرسودہ نظام کو، باپ دادے کے بنائے ہوئے نظام کو ہم چھوڑ دیں اور ہم اللہ اس کے رسول کے ایک انسان کے نظام پہ آئے۔ تم یہ چاہتے ہو، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ قوم کے لوگوں کا جواب تھا اللہ کے نبیوں سے علیہ السلام سے بحث کرتے ہوئے۔ تمہارا ہمارا فرق بھی کوئی نہیں، تمہاری نیت بھی یہ ہے کہ تم ہمیں باپ دادے کے دین سے چھڑانا چاہتے ہو، الگ کرنا چاہتے ہو۔ اس کے لیے اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو، تم کوئی نمائندہ خلیفہ ہو، تو فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی سند لے کر آؤ، کھلا ہوا معجزہ۔ میرے دوستو، اللہ کے سارے نبیوں نے معجزات پیش کیے، یقیناً پیش کیے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر معجزات اور نشانیاں پیش کی، لیکن اس کے باوجود قوموں کا مطالبہ کیا ہوتا کہ جو ہمارے منہ سے نشانی نکلے وہ دکھاؤ، ہمارے منہ سے جو معجزہ طلب کیا جائے وہ معجزہ پیش کر کے دکھاؤ، پھر تمہیں اللہ کا نبی مانے۔ اب یہ منہ مانگے مطالبے معجزے اللہ نے بعض اوقات یہ بھی پورے کیے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر قوم کے مطالبے پر پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائی، کیے اللہ نے مطالبے بھی پورے۔ لیکن اللہ رب العزت نے عمومی طور پہ اپنے نبیوں کو کہا کہ آپ ان سے کہو ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ چنانچہ اگلی آیات میں انہی دونوں چیزوں کا جواب فرمایا، اللہ کے نبی کہنے لگے ان انتم الا ان نحن الا بشر مثلکم، کوئی شک نہیں ہم تمہاری طرح کے انسان، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری رائے اس میں ہو ہی نہیں سکتی کہ ہماری جنس انسانیت ہے، ہم نوع انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کھانا پینا، بیوی بچے، لباس اور سر درد اور بیماری اور صحت، یہ سارے حالات ہمارے اوپر آتے ہیں کیونکہ ہم نوع بشریت سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے۔ باقی فرق ہم میں اور تم میں کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس بندے پہ چاہتا ہے اس پہ احسان کر کے اس کے سر پہ تاج نبوت سجا دیتا ہے۔ یہ ہمارا تمہارا فرق ہے، نوع بشریت میں ہونے میں کوئی فرق نہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ نے اپنے بعض بندوں کو خاص بندے بنائے، خاص بندے بنا کے اللہ ان کے سروں پہ تاج نبوت سجا دیتا ہے، اور وہ نبوت کا تاج اللہ جس کے سر پہ مرضی سجائے یہ اس کی مرضی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نبوت جو ہے یہ کسی انسان کو محنت سے نہیں ملی، ولایت، اللہ کا ولی ہونا، صدیق ہونا، یہ انسان کو محنت سے ملتا ہے۔ صلاحیت یعنی صالح ہونا، نیک ہونا محنت سے ملتا ہے، شہادت محنت سے ملتی ہے، صدیقیت کا مقام محنت سے ملتا ہے، لیکن نبوت کا مقام محنت سے نہیں ملتا، اللہ کے انتخاب سے ملتا ہے۔ اللہ جس کو منتخب کر لے، تو فرمایا اللہ نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت سجا دیا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، وہ اپنے بندوں میں سے جس کا مرضی انتخاب کر لے۔ جب اس اللہ نے ہمیں منتخب کر دیا تو ہمارے اور تمہارے درمیان یہی فرق پڑ گیا کہ ہم اللہ کے نمائندے بن گئے اور تم ہماری قوم بن گئے، یہی فرق ہے۔ اب لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو کہ اس نے کیوں ایسا کیا، اس نے اپنی مرضی کیوں کی، تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو لہذا جب اللہ نے ہمارے سر پہ تاج نبوت سجایا ہے تو تمہارا کام صرف یہ ہے کہ ہماری اتباع کرو، ہمارے پیچھے پیچھے چلو۔
رہی یہ بات کہ ہم کوئی نشانی لائے، کوئی بھولا ہوا معجزہ تمہارے سامنے رکھے، بلکہ تمہارا منہ مانگا مطالبہ پورا کرے، اللہ کے نبیوں نے صاف کہا ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لے کر آئے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ چاہے گا تو ہم معجزہ دکھا سکیں، اللہ نہیں چاہے گا تو ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستوں انہی الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ معجزہ یہ اللہ ہی کا فعل ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا فعل نہیں ہوتا۔ ہاتھ اللہ کے نبی کا ہو تو یہ معجزہ بن جاتا ہے، ایسی کوئی بات اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ کرامت بن جاتی ہے۔ اس میں اختیار نہ نبی کا ہوتا ہے نہ ولی کا ہوتا ہے، اختیارات کا مالک پھر بھی کون ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہوتا ہے، مختار کل وہی اللہ ہے، بس وہ ظاہر کر دیتا ہے جب چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے معجزہ ہو گیا، اور کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے تو کرامت ہو۔ آج کل ہمارے ہاں یہ لفظ بڑا بول دیا جاتا ہے، کوئی معجزہ ہو جائے اس کو صحت ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے اس کے حالات ٹھیک ہو جائے۔ یاد رکھے معجزہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ خاص ہوا کر، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو معجزات کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کرامت ہو جائے، کوئی کرامت، کیونکہ اولیاء اللہ کی کرامات ہیں، کرامت تو ہو سکتی ہے لیکن معجزہ نہیں کہنا چاہیے۔ کہتے نا فلاں شخص جو ہے وہ بڑا بیمار تھا، معجزہ ہو گیا وہ بچ گیا، تو معجزہ نہیں کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے کہ کرامت ہو گئی کہ وہ بچ گیا، کیونکہ معجزات اللہ کے نبیوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تو معجزات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ اس لیے فرمایا معجزہ ہو کرامت ہو اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ فَبِعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو ہر حال میں اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کے بھروسے پہ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، تم سیدھے راستے پہ آؤ، ہم اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ محترم، توکل جو ہے یہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان اپنے اسباب و وسائل اکٹھے کر کے بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھے، اسباب و وسائل پہ نہ رکھے۔ یاد رکھیے اسباب کا اختیار نہ کرنا یہ تعطل ہے، توکل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسباب کا منکر ہے کہ سبب اختیار نہیں کروں گا تو یہ کفر ہے، لیکن سبب اختیار کر کے اس پہ یقین کرنا یہ شرک ہے۔ ایمان ان دونوں کے بیچ میں ہے کہ سبب اختیار بھی کرے اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھے، توکل اس پہ رکھے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 بندے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں، اللہ ہم سب کو بھی ان میں شامل فرما دے۔ 70,000 بندے فرمایا ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ 70,000 بندے وہ ہوں گے کہ جو ناجائز تعویذ گڈوں پہ، یہ کڑے اور چھلے اور اس قسم کی چیزوں پر یقین رکھنے والے نہیں ہوں گے، ناجائز قسم کی خرافات اور توہم پرستی اس پہ یقین رکھنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے۔ تو میں یہ بندے جو ہے یہ بغیر حساب کتاب کی 70,000 بندے۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا، عکاشہ ان کا نام تھا، حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اللہ کے محبوب دعا کر دیجئے اللہ مجھے ان 70,000 میں شامل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، دریائے رحمت معجزت تھا، صحابی نے کہا مجھے ان میں شامل فرمانے کی دعا کر دیجئے، آپ نے فرمایا تو شامل ہو گیا، اللہ نے تجھے شامل کر دیا۔ ایک اور اٹھے، انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا کر دیں، آپ نے فرمایا بس سبقت ایک لے گیا، اسی کا چانس تھا وہ لے گیا، ایک کا اختیار مجھے ملا تھا وہ میں نے اس کو عطا کر دی جو پہلے آگے بڑھ گیا، تو اس کو مل گیا۔
اب میرے عزیز دوستوں، میں آپ سوچیں کہ 70,000 بندے، 70,000 تو صحابہ کی تعداد بھی پوری نہیں ہوتی. صحابہ کم و بیش 1,24,000 یا بعض نے فرمایا 2 لاکھ تعداد ہے. تو 70 تو ان کے ہی نہیں پورے ہوئے، تو ہم کہاں آئیں گے؟ ہم تو رہ گئے پیچھے. تو ایک حدیث پاک میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. اب ہر 1000 کو 70,000 کو 70 کے ساتھ ضرب دے لے، اب تعداد کہاں جا پہنچتی ہے؟ تو کچھ امید لگ گئی کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. پھر اس کے بعد دریائے رحمت اور معجزن ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اور اختیار دیا اور اجازت مرحمت فرمائی. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. اب 70,000 کو 70,000 سے ہی ضرب دے تو تعداد کہاں پہنچے گی؟ اب اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں بھی ان میں شمولیت نصیب ہو جائے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں توکل اور بھروسہ کس پہ رکھیں؟ اللہ کی ذات. یہ نشانی ہے ان بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں کی. اللہ سب کو ان میں شامل فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما انت اهل. صل على محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان طلباء عزیز نے جو پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اے اللہ ان سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی، اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیۃ نصیب فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما. آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام شہداء، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا، اور اللہ پاک جتنے بھی مسلمان ہمارے بزرگان دین، مشائخ امت، فقہائے امت، محدثین امت، عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے یا موجود ہیں، اے اللہ پاک سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے وہ تمام لوگ جو موجود ہیں، جو گزر چکے، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما. بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما. اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، ہم میں سے ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرما. ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما. اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک میں اسلامی نظام نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، جو لوگ اس ملک کو سیکولر، لبرل، بے حیا بنانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. جن کے مقدر میں ہدایت نہیں، ملک و ملت کے دشمن ہے، اے اللہ پاک ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما. اے ارحم الراحمین، یا اللہ اپنی قدرت سے ہماری تمام حاجتوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على النبي
وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم